الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت اپنی صفات میں کامل ہیں، ان کی صفات کی کوئی انتہا نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر ساری دنیا کے درخت قلمیں بن جاتی، اگر ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جاتے اور اس سیاہی سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی تو سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ بلکہ ایک جگہ اس سے آگے بڑھ کر بات کی وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، ساری دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سب کی قلمیں بنا دی جاتی، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اور جتنا ساری دنیا کے سمندروں کا پانی ہے اتنے 7 سمندر اور ہوتے، اس سیاہی سے اور ان قلموں سے تیرے رب کی تعریفیں لکھنی شروع کی جاتی، یہ کلمیں ٹوٹ جاتی، یہ سیاہی ختم ہو جاتی، تیرے رب کی تعریفیں کبھی ختم نہ ہوتی۔ جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا، ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے۔ تو اللہ رب العزت کی صفات بے انتہا ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ رب العزت قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، ان کی قدردانی فرماتے ہیں۔ اتنے قدردان ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے تو وہ عمل چھوٹا ہو یا بڑا اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک اصول بتلا دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کے عملوں کو ضائع نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک دفتر کے اندر کلرک نے ایک آفس آرڈر لکھنا ہوتا ہے تو شروع میں اس کا DFA بناتا ہے، ڈرافٹ فار اپروول، پھر اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے، پھر اسپیل چیک کرتا ہے، پھر کچھ حرف اس میں بولڈ ہونے چاہیے، کوما کہاں ہونا چاہیے، فل سٹاپ کہاں ہونے چاہیے، پیراگراف کیسے بننے چاہیے، دیکھنے میں بھی وہ لیٹر خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر دیکھا گیا کہ فائنل لیٹر ٹائپ ہونے سے پہلے وہ کئی مرتبہ لیٹر ٹائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے،
اور تب جا کر اس کی فائنل کاپی نکلتی ہے۔ تب جا کر اس کی فائنل کاپی نکلتی ہے۔ افسر اگر اپنے سامنے کوئی لیٹر دیکھے جس میں غلطیاں ہوں تو وہ اپنے سیکرٹری سے ناراض ہوتا ہے، ڈانٹ پلاتا ہے، بلکہ سیکرٹری کی نوکری چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آفیسر کہتا ہے کہ مجھے لیٹر وہ پیش کیا کرو جس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ دنیا کا ایک چھوٹا سا افسر ہے، وہ بھی پرفیکشن مانگتا ہے۔ ہر اعتبار سے جو لیٹر اسے پیش کیا جائے وہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے، حتیٰ کہ اگر اس کاغذ کے اوپر کوئی داغ دھبا لگ جائے تو اس پر بھی اس کی ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو اگر ایک دفتر کے چھوٹے سے افسر کے سامنے لیٹر پیش ہونا ہے، وہ ہر اعتبار سے نیٹ کلین پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ تو جو عمل ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے ہیں تو ان کو بھی ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ رب العزت یہ اصول بنا دیتے کہ میرے بندو، میں تمہاری وہ نماز قبول کروں گا جس میں نیت باندھ سے لے کر سلام کے پھیرنے تک ایک لمحہ بھی تم مجھ سے غافل نہ ہو، تو بندوں کے لیے تو مشکل بن جاتی۔ ہم شاید سارا دن نمازیں پڑھتے رہتے اور پھر بھی ایک نماز ایسی نہ پڑھ پاتے۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ بندہ نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے۔ چنانچہ ایک بندے نے 4 رکعت کی نیت باندھی، درمیان میں بھول گیا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 پڑھی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ اب تم نئے سرے سے پھر نماز پڑھنی شروع کرو، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ تم اپنا گمان غالب ایک طرف کرو، جو تمہارے دل میں یقین ہو کہ میں نے 3 پڑھی یا 4 پڑھی، اب اس کے بعد جو رہ گئیں ان کو مکمل کر کے سجدہ صاحب کر لو، ہم اسی غفلت والی نماز کو قبول کر لیں گے۔ یہ پروردگار عالم کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں تو رکعتیں بھول گیا لہذا میں نماز توڑ کر پھر نئے سرے سے پڑھتا ہوں، تو شریعت منع کرتی ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا کہ اس سے گناہ ملتا ہے۔ اس نماز کو توڑنا نہیں بلکہ اسی کو ٹھیک کرنا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم چاہتے ہیں میرے بندے کا کیا ہوا عمل ضائع نہ جائے۔ تو اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت کتنے قدردان ہے۔ چنانچہ ایک آدمی جنگل میں یا ویرانے میں یا سمندر میں کہیں ایسی جگہ پھنس گیا کہ آسمان پر بادل ہیں اور قبلے رخ کا اسے پتہ نہیں۔ اب اس نے نماز پڑھنی ہے، اپنی طرف سے وہ سوچے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ اگر اس کا ایک طرف گمان غالب ہو گیا کہ ادھر قبلہ ہے تو شریعت کا حکم کہ ادھر رخ کر کے وہ نماز پڑھنی شروع کر دے۔ ابھی اس نے 2 رکعت پڑھی تھی کہ بادل ہٹے اور چاند نکل آیا، اور اب اس بندے کو پتہ چلا کہ میں تو قبلے کی طرف پیٹھ کر کے کھڑا ہوں، رخ میرا دوسری طرف ہے۔ تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ تیری 2 رکعتیں ضائع ہو گئیں، بلکہ شریعت کا حکم ہے کہ تم اب نماز کے اندر اپنا رخ پھیرو، اور جو اب قبلہ تمہیں سمجھ میں آتا ہے اس طرف اپنا رخ کر لو۔ بقیہ 2 رکعتیں اس طرح پڑھ لو گے تو ہم پھر بھی تمہاری 4 رکعتوں کو قبول کر لیں گے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العزت کتنے قدردان ہیں، کتنے مہربان ہیں کہ وہ بندے کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا
کہ نماز پڑھنے والا بندہ اگر دنیا میں اتنا منہمک ہو گیا کہ رکعتیں بھول گیا تو اسے کہہ دیا جاتا کہ تم اس پروردگار کے سامنے کھڑے ہو، اب تم اتنا دنیا میں مشغول ہو گئے کہ تمہیں یہ بھی یاد نہ رہا کہ تم نے کتنی رکعتیں پڑھی، لہذا ہم اس تمہاری نماز کو تمہارے منہ پہ پھٹے کپڑے کی طرح دے مارتے ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ کیا، اپنے کمزور بندوں پر مہربانی فرمائی، ان کی قدردانی فرمائی اور یہ کہا کہ نہیں میرے بندے، تم بھول گئے، تم سجدہ سہو کر لو، تمہاری اسی نماز کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو یہ کتنا بڑا کرم کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع نہیں کروں گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العزت قدردان ہیں، بندے کی قدر فرماتے ہیں۔ قدردان کہتے ہیں اس کو کہ جو کسی کی محنت کو ضائع نہ ہونے دے، اور اگر آدمی اس سے کچھ مانگے تو اس سے امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا کرے، وہ قدردان ہوتا ہے۔ لہذا عام طور پر دیکھا گیا کہ بندہ اپنے پروردگار سے جو کچھ مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی امیدوں سے بڑھ کر اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم لوگوں کو مانگنا نہیں آتا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مانگنے والی عورت آئے اور وہ آپ کی طرف ہاتھ تو پھیلائے مگر چہرہ دوسری طرف کر لے تو کیا تمہارا دل چاہے گا کہ اسے کچھ دیں؟ غصہ آئے گا، یہ کیا بدتمیزی ہے کہ تم نے ہاتھ آگے پھیلا دیے اور رخ دوسری طرف کر لیا۔ ہمارا حال بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں مگر ہمارا دل کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم دعا میں مانگ کیا رہے ہیں۔ ایسی غفلت بھری دعاؤں کو بھی اگر قبول کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ تو اللہ رب العزت قدردان ہے، بندے کی امیدوں سے بڑھ کر اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ سنا کہ ان پر آزمائش آئی تو بیوی بچے بھی فوت ہو گئے، کھیتی بھی چلی گئی، صحت خراب ہو گئی، بیمار ہو گئے، کئی سال اس بیماری اور مجاہدے میں گزر گئے۔ انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہوئے۔ تو جب کامیابی ہوئی تو اللہ رب العزت نے جو کچھ ان سے لیا تھا وہ سب کچھ ان کو واپس دے دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے جو کچھ ان سے لیا تھا ان کو واپس لوٹا دیا، اور جتنا دیا اس کے برابر اور زیادہ اپنی طرف سے عطا کر دیا، یعنی دگنا واپس لوٹایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ رحمت تھی ہماری طرف سے اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی سوجھ بوجھ کی بات تھی۔ تو یہاں سے ایک بات نکلتی ہے کہ اللہ رب العزت اگر بندے سے کوئی نعمت لیتے بھی ہیں آزمائش کے طور پر اور بندہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دگنی نعمتیں اس کو واپس فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے۔ چنانچہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا بی بی آسیہ کا کہ فرعون نے کس طرح ان کو بھرے دربار کے سامنے رسوا کیا اور ان کے ہاتھوں اور پاؤں کے اندر لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں، جن ہاتھوں سے بی بی آسیہ نے کبھی تنکا بھی توڑا نہیں تھا، ان ہاتھوں میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی گئیں، زمین پر لٹا دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ ان کے جسم سے ان کی کھال کو اتار دو، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا چہرہ محل کی طرف کر دو
تاکہ اس کو پتہ رہے کہ میں کس نعمت سے محروم کر دی گئی۔ اس وقت جب ان کو ادھر جو ہے لٹایا گیا، بی بی آسیہ نے اپنے رب سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ مثال بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں کہانی سناتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قصہ سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ کہ یہ واقعہ کتنا اللہ کو پیارا لگا، کتنا اچھا لگا، اور اس بی بی کی دعا کتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس کا تذکرہ فرمایا، اس کو اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ وَامْرَأَتَ لوط۔ تو اللہ رب العزت قصہ بیان فرماتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ اس وقت بی بی آسیہ نے کیا کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے آپ اپنے قرب میں جنت میں گھر عطا کر دیجئے، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قرآن مجید میں نقل فرما دیا۔ مزید بنا ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں گھر بھی عطا فرما دیا۔ اب انہوں نے گھر تو خود مانگا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا اور گھر والا بھی دینے کا وعدہ فرما دیا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، روح المعانی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، خدیجہ جب تم فوت ہو کے جنت میں جانا تو اپنی سوکن کو میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، اے اللہ کے نبی میں آپ کی پہلی بیوی ہوں دنیا میں، تو جنت میں کون سی آپ کی بیوی پہنچ گئی جو میری سوکن ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی ایمان لے آئی، اس کو جنت میں میری بیویوں میں شامل فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ بی بی آسیہ نے تو گھر مانگا تھا، میرا مالک اتنا قدردان ہے کہ ان کو گھر والا اپنی طرف سے عطا کر دیتا ہے۔ کتنے بخت والی تھی بی بی آسیہ، کتنے نصیب والی تھی بی بی آسیہ کہ جس نے ایمان کے اوپر پختگی دکھائی، استقامت دکھائی، اور اس کے بدلے میں اللہ نے جنت میں ان کو اپنے محبوب کی بیویوں میں شامل فرما دیا۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو شریعت میں آپ کو اس کی کتنی مثالیں مل سکتی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا گھر بناتے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے ہیں، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں۔ اب اس موقع پر جب اللہ تعالیٰ کا گھر مکمل ہوا تو ان دونوں نے دعا مانگی۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ گھر بنانے کے بعد انہوں نے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، اللہ اس کوشش کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجیے۔ اس وقت انہوں نے اپنے لیے اور بھی دعائیں مانگی، اور یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ ہم نے مسجد بنا دی، عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجیے، ہم نے مدرسہ بنا دیا، پڑھانے والے کو بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس دعا کی قبولیت کے طور پہ اللہ رب العزت کے محبوب اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ بن کر دنیا میں آیا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرما لیا۔ جو مانگا تھا سب کچھ عطا کر دیا، مگر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت اور بھی دے دی، ان کی شان بڑھائی۔ ذرا توجہ فرمائیے،
وہ یہ کہ جس جگہ پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا، ان جگہ پر ان کے قدموں کے نشان بھی سلامت رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے مصلی بنا دیا۔ اے مالک، آپ کتنے قدردان ہیں کہ جو بندہ آپ کا گھر تعمیر کرتا ہے اس کا عمل آپ کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے قدموں کے نشان جہاں رہ جاتے ہیں، اے میرے مالک، آپ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کو مصلی بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ ابراہیم جس جگہ پر کھڑے ہو کر بیت اللہ بنا چکے تھے اس جگہ کو تم مصلی بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، انسان اس بات پہ حیران ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ واپس آ رہے ہیں، رات کا وقت تھا، ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، سو گئے۔ جب رات کے آخری پہر میں تہجد کے وقت آنکھ کھلی تو دیکھا کہ 14ویں کا چاند آسمان پہ چمک رہا تھا، نور برسا رہا تھا، موسم ٹھنڈا تھا، ہوا چل رہی تھی، یوں لگتا تھا کہ رحمتیں ہی برس رہی ہیں۔ جب اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کے چاند کو دیکھا تو بے اختیار ان کو مدینہ کا چاند یاد آ گیا، ان کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی۔ چنانچہ انہوں نے سوچا اس قبولیت دعا کے وقت میں کیوں نہ میں اللہ سے کچھ مانگ لوں۔ چنانچہ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے، دامن پھیلایا اور اپنے دل کی تمنا اپنے رب کے سامنے بیان کی اور ان الفاظ میں دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا کر دیجئے، واجعل قبری فی بلد حبیبک، اور میری قبر اپنے محبوب کے شہر میں بنوا دیجئے۔ یہ عمر لانوں کی دل کی تمنا تھی، اتنا انہوں نے مانگا تھا، مگر پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی امیدوں سے بڑھ کر ان کو بدلہ دیا۔ وہ کیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو فقط شہادت مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے شہادت کس حال میں دی؟ باوضو ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، مسجد نبوی کے اندر موجود ہیں، اس حالت میں اللہ رب العزت نے ان کو شہادت عطا کی، ان کو زخمی کر دیا گیا اور یہی زخم ان کی شہادت کا سبب بن گیا۔ اب انہوں نے تو فقط شہادت مانگی تھی، شہادت تو زمین کی کسی ٹکڑے پر ہو سکتی تھی، مگر اللہ کتنے قدردان ہیں، باوضو حالت میں شہادت دی، نماز کی کیفیت میں شہادت دی، مصلی رسول کے اوپر شہادت دی۔ یہ جگہ پر شہادت کا مل جانا یہ تو اللہ رب العزت کا خصوصی انعام تھا۔ دوسری بات دیکھیے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے تو اتنی دعا مانگی تھی، اللہ اپنے محبوب کے شہر میں میری قبر بنوا دینا، اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا۔ مگر یہی نہیں کہ ان کو جنت بقیع میں دفن کروایا، نہیں، بلکہ اپنے محبوب کے قدموں میں ان کو جگہ عطا فرمائی، وہ جگہ جس کو اللہ کے محبوب نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ بھی ہے وہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ آپ کتنے کریم ہیں، ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، ان کو محبوب کے شہر میں ہی نہیں دفن کرواتے بلکہ ان کو محبوب کے قدموں میں اور جنت کے باغ میں دفن کروا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی قدردانی ہے۔ آپ اگر انہی سائن پہ سوچتی رہیں، آپ کو کتنی مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ بندہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے امیدیں کرتا ہے وہ مالک جب قبول کرتا ہے تو امیدوں سے بڑھ کر عطا فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ حضرت زید لانو ایک صحابی ہیں، بچپن میں یہ غلام تھے، اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ گئے، ان کے والد ان کی یاد میں رویا کرتے تھے، ان کی والدہ بڑی اداس رہا کرتی تھی، ان کے والد نے اشعار بھی کہے ان کی یاد میں۔ کسی نے ان کو بتایا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو مدینہ میں دیکھا۔ چنانچہ ان کے والد اپنے بھائی کو لے کر اس جگہ پہنچے، انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زید تم ہمارے بیٹے ہو، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے لخت جگر ہو، میں تمہاری یاد میں تڑپتا ہوں،
پدری محبت جوش مارتی ہے، مجھے تمہارے بنا چین نہیں آتا، تمہاری ماں روتی ہے، دن رات آرام نہیں، بیٹے ہمارے ساتھ چلو تاکہ تم اپنے ماں باپ کے پاس اپنی زندگی گزارو۔ بچے کو اچھی طرح سمجھا کر وہ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے بنو ہاشم کے گھرانے والے، آپ لوگ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلام ہے، اس کو آزاد کر دیجئے، ہمارے ساتھ یہ چلا جائے، ماں باپ کے ساتھ جا کر زندگی گزارے۔ نبی علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا، ارشاد فرمایا اگر زید جانا چاہتا ہے تو میں اسے ہرگز نہیں روکوں گا، اور اگر یہ میرے پاس رہنا چاہے تو میں اسے زبردستی بھیجوں گا نہیں، یہ اختیار زید کے پاس ہے کہ زید کہاں رہنا چاہتا ہے۔ جب اللہ کے محبوب نے یہ بات کہی، زید رضی اللہ عنہ نے ایک نظر اپنے والد کے چہرے پہ ڈالی، ایک نظر اللہ کے محبوب کے چہرے پہ ڈالی، دل نے فیصلہ کیا زید جب اختیار تجھے مل گیا تو پھر محبوب کے قدموں میں جان دے دینا، ادھر سے پیچھے نہ جانا۔ چنانچہ بچے تھے اٹھے اور نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں آ کر بیٹھ گئے کہ میں تو اس گود کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اللہ کے محبوب کو یہ بات اتنی اچھی لگی، محبوب نے سینے سے لگا لیا، پیار کیا، فرمایا میں نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ ساری زندگی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں پوری زندگی جن کو زید بن محمد کے نام سے پکارا جاتا رہا۔ میرے مالک آپ کتنے قدردان ہیں، جو بچہ اپنے باپ کی بجائے اللہ کے محبوب کی گود کو چن لیتا ہے، آپ پھر ان کو اپنے محبوب کے نام سے ساری زندگی جو ہے نام پکرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی کزن کے ساتھ ان کی شادی بھی کر دی۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آیا فلما قضا زید منها وطرا زوجناکہا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بار کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کے قدموں میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت، سلمان تو میرے اہل بیت میں سے ہے۔ تو دیکھیے جو اپنے گھر بار کو اللہ کے لیے چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبوب کے گھرانے کے افراد میں شامل فرما لیتے ہیں، اہل بیت میں ان کو شمولیت مل جاتی ہے۔ کتنی قدردانی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہوگا، عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ جب اچھے کپڑے پہنتے تھے تو ان کا حسن و جمال اپنی مثال آپ ہوتا تھا۔ عرب کے لوگ ان کی اٹھتی جوانی کو دیکھ کے حیران ہوتے، خوش ہوتے تھے کہ اتنا بھی انسان خوبصورت ہو سکتا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر ہوئے دیکھنے کے لیے کہ کیا معاملہ ہے۔ جب محبوب کے چہرے کو دیکھا تو دل قابو میں نہ رہا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ سوچا واپس جاؤں گا، اپنے ایمان کو چھپاؤں گا، مگر عشق اور مشق یہ چھپنے والی چیزیں نہیں ہوا کرتی۔ جب ان کے گھر میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ سے سنتے، ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی۔ جب تیرا کسی نے نام لیا، محبوب کا نام سنتے تو تڑپ جایا کرتے تھے۔ چچا کو پتہ چل گیا، چنانچہ اس نے بلا کر پوچھا زید بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ بتا دیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ اس نے کہا یا تمہیں ایمان چھوڑنا پڑے گا یا پھر گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہنے لگے میں گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، ایمان ہرگز نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، پہلے تو اس نے اتنا مارا جتنا اس کا دل چاہا، جب خوب مار مار کے تھک گیا کہنے لگا یہ تمہارے کپڑے بھی ہم نے خرید کے دیے۔ اس نے پورے جسم سے کپڑے اتار لیے، بالکل مادر زاد ننگی حالت میں بے لباس کر کے ان کو گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ ان کی والدہ بہت مغموم تھی، کچھ کر تو نہیں سکتی تھی۔ اس نے ایک بہانے سے اپنی ایک چادر گلی میں پھینک دی، میرا بیٹا اپنا سطر تو چھپا لے۔ انہوں نے اس کے دو ٹکڑے کر لیے، ایک کو تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرے ٹکڑے کو چادر کی مانند لپیٹ لیا۔ سوچا میں اب کہاں جاؤں،
دل نے کہا جن کا کلمہ پڑھا انہی کے قدموں میں جا کر زندگی گزار دو۔ چنانچہ ساری رات کا سفر کرتے کرتے بالآخر مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے محبوب مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ دور سے دیکھا وہ نوجوان جو کبھی کبھی اتنے خوبصورت لباس پہنا کرتا تھا کہ عرب کے لوگ اس میں حسن جمال کو دیکھ کر رشک کیا کرتے تھے، آج اس کے بال بکھرے ہیں اور اس کے جسم پر 2 چادریں لپٹی ہوئی ہیں اور وہ آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے پہچان لیا، دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے۔ محبوب نے پوچھا عبداللہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ رہا ہوں؟ اللہ کے محبوب مجھے اتنا مارا گیا، میرے جسم کے انگ انگ میں درد ہو رہی ہے اور میں ساری رات کا سفر کے تھکا ہوا اب آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ محبوب نے دیکھا بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرخ ڈورے پڑے ہوئے ہیں۔ فرمایا اچھا تم اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ چنانچہ اصحاب صفہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ السلام ایک جہاد کے لیے نکلے، عبداللہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہیں، چنانچہ یہ بھی جہاد پر ساتھ گئے۔ ایک جگہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، تیز بخار آ گیا۔ نبی علیہ السلام کو جب پتہ چلا، آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کی عیادت کے لیے آئے۔ جب آپ عیادت کے لیے آئے تو عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب سرہانے آ کر بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کا سر اٹھا کر اپنی مبارک گود میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جن کے سر کو اللہ کے محبوب اپنی گود میں رکھ لیتے ہیں، محبوب ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ محبوب کو دیکھ رہے ہیں۔ این اسی حالت میں جب ان کی نگاہیں محبوب کے چہرے پر لگی ہوئی تھی، انہوں نے آخری ہچکی لی اور ان کی اوپر واز کر گئی، گویا کسی کہنے والے نے کہا آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ کتنے خوش نصیب صحابی ہیں جن کو اللہ کے محبوب کی گود میں موت آ جاتی ہے، روح ان کی پرواز ہو جاتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا عبداللہ کو نہلا دو۔ جب نہلا دیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک چادر بھیجی، فرمایا کہ اس چادر میں ان کو کفن دیا جائے۔ اے میرے مولا آپ کتنے قدردان ہیں، جس جسم کو آپ کے لیے جو ہے بے لباس کر دیا گیا، آج آپ اپنے محبوب کی مبارک چادر سے اس بدن کو ڈھانپ رہے ہیں۔ کتنی قدردانی ہے اور کتنی آپ کی مہربانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، شریعت کا مسئلہ ہے جو میت کا سب سے قریبی رشتہ دار ہو وہ میت کو قبر میں اتارے۔ اب ان کا قریبی رشتہ دار تو کوئی تھا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ کو قبر میں اتارنے کے لیے میں خود قبر میں نیچے اتروں گا۔ یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ کسی کو اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں سے دفن فرمائے۔ چنانچہ آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے زمین پر لٹایا، اپنی امانت زمین کے سپرد کی۔ اس کے بعد آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایک دعا دی۔ یہ دعا ایسی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ دعا سنی تو وہ جو ہے رشک کرنے لگے۔ اپنے دور خلافت میں فرمایا کرتے تھے کہ اس وقت نبی علیہ السلام نے ایسی دعا مانگی، میرا دل چاہا کہ کاش عمر کی لاش ہوتی اور اللہ کے محبوب یہ دعا مجھے دے رہے ہوتے۔ صحابہ نے پوچھا آخر نبی علیہ السلام نے کیا دعا مانگی؟ تو انہوں نے بتلایا کہ نبی علیہ السلام نے جب ان کو زمین پر لٹا دیا تو یہ دعا مانگی، اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، اب تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ، کتنی خوش نصیبی ہے، کتنی قدردانی ہے اس مالک کی کہ جس نوجوان کو گھر سے دھکے مل رہے ہیں، آج اللہ کے محبوب اس کو قبر میں لٹا کر اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس کی قدردانیوں کا اندازہ ہی صحیح طرح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ہاں اس کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو سچی بات ہے کہ ہم بہت بے قدرے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال تو کرتے ہیں مگر نعمتوں کی قدر نہیں کر سکتے۔ اتنے بے قدرے ہیں کہ ہم جو ہے کسی نعمت کی بھی قدر صحیح طرح نہیں کر پاتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا زندگی کی قدر کرو موت سے پہلے، جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے،
صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، مال کی قدر کرو غربت سے پہلے، فرصت کی قدر کرو مشغولی سے پہلے، مگر ہم تو کسی نعمت کی بھی قدر نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر ہمارے دانت تو گھس جاتے ہیں، مگر ہماری زبان اس کا شکر ادا کر کے نہیں گھستی، اس لیے کہ ہم بے قدرے جو بنے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ سچی بات تو یہ ہے اللہ کی قدر وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ رب العزت نے آیت میں قسم اٹھا کر کہا کہ تمہیں میں ہی رزق دینے والا ہوں۔ جب یہ آیتیں اتری تو ایک صحابی جو بکریاں چراتے تھے اور سارا دن باہر جنگل میں گزارتے تھے، شام واپس آتے صحابہ سے پوچھتے کوئی آیت اتری ہو تو بتا دیجئے۔ چنانچہ ایک دن وہ آئے، پوچھا انہوں نے کہ کوئی نئی آیت اتری، بتایا گیا کہ یہ آیت اتری۔ جب انہوں نے وہ آیت پڑھی جس میں قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں، تو ان کو غصہ آ گیا۔ غصے میں کہنے لگے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے مالک کو قسم کھانی پڑی؟ سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب تھے، ان کو اللہ پہ کتنا اعتماد تھا۔ فرمانے لگے ارے وہ کون ہے جس کو یقین دلانے کے لیے میرے مولا کو قسم کھانی پڑی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی نعمتیں دی، ہم پھر بھی قدر نہیں کرتے۔ پروردگار کو کہنا پڑا ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ ہماری حالت تو یہ ہے ہم نے تو نبی علیہ السلام کی بھی قدر نہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ توجہ فرمائیے، گھر میں اگر 2 روپے کا گلاس ٹوٹ جائے، ماں چھوٹے بچے کے تھپڑ لگا دیتی ہے، وہی بچہ بڑے ہو کر نبی کی سنتوں کو توڑتا ہے، ماں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا نبی علیہ السلام کی سنت کی اتنی قدر بھی نہ کی جتنی 1 روپے کے گلاس کی قدر کی جاتی ہے۔ ہم نے محبوب کی سنتوں کی کیا قدریں کی؟ آج اپنے گھروں کو دیکھو، گلی کوچہ بازار کو دیکھو، نبی علیہ السلام کی سنتیں جگہ جگہ پر ذبح ہو رہی ہیں۔ یہ ہمارے گھر ہمارے محبوب کی سنتوں کی مذبح گاہیں بن چکے ہیں۔ کون ہے جو اس پر تڑپتی ہو، روتی ہو اللہ میرے گھر میں تیرے محبوب کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے؟ ہم ٹس سے مس نہیں ہوتے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو ٹوٹتا دیکھتے رہتے ہیں۔ تو ہم نے تو نہ اللہ کی قدر کی جیسی کرنی چاہیے تھی، نہ نبی علیہ السلام کی قدر کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا حسرتن علی العباد، بندوں پر حسرت ہے، ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس کوئی ایسے رسول نہیں آئے کہ انہوں نے ان کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پہلے وقتوں میں نبیوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا، اور آج کے دور میں نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آج کے لوگ اور پہلے لوگ ذہنیت میں ایک ہی جیسے ہیں، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم بے قدرے نہ بنے، قدر کرنے والے بن جائیں۔ ہم نے تو ایک دوسرے کی قدر بھی نہیں کرتے۔ آج ایسا وقت آ گیا اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، ماں باپ ساری زندگی جشن کاٹتے ہیں، بچے کو پالتے ہیں، بڑا ہو جاتا ہے بچہ، ماں کہتی ہے بیٹے میں تیرے لیے ایک نیک شریف عالمہ بچی ڈھونڈتی ہوں تاکہ تیرا نکاح کر دوں، مگر بیٹا جواب دے دیتا ہے امی نہیں مجھے تو فلاں لڑکی پسند ہے اور وہ صحیح مسلمان بھی نہیں ہوتی۔ اب اس کو اپنی پسند اتنی اچھی لگتی ہے، پورے گھر کا لحاظ نہیں رکھتا، کسی کا خیال نہیں کرتا، وہ کام کر دیتا ہے، گھر کے لوگ کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتے۔ تو آج تو اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی۔ جب شادیاں ہو جاتی ہیں نوجوان اپنی ماں کو جو ہے ملنا بھول جاتے ہیں، چہرہ دکھانا بھول جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، امریکہ سے ایک عورت نے فون کیا، بیچاری رو رہی تھی، زاروں قطار رو رہی تھی، کہنے لگی میرا ایک ہی بیٹا، اچھی تعلیم دلوائی، شادی اس کی پسند کی کر دی اور وہ اپنے گھر الگ لے کر اس میں رہنے لگا۔ میں نے کہا بیٹا تھوڑے دنوں بعد ملنے تو آ جایا کرو۔ چنانچہ وہ تھوڑے دنوں بعد کبھی آ جاتا تھا کبھی نہیں آتا تھا، ایک دفعہ 2 مہینے نہ آیا۔ میں نے فون کر کے آج کہا بیٹے میں تمہاری ماں ہوں، میرا دل اداس ہوتا ہے، ذرا آ کے مجھے چہرہ تو دکھا جاؤ۔ آگے سے وہ بکواس کرنے لگا،
کہنے لگا کہ دوبارہ فون کرنے کی ضرورت نہیں، تم نے اپنی لائف انجوائے کی، اب مجھے اپنی لائف انجوائے کرنے دیں۔ میں نے اسے کہا بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کہنے لگا خبردار پھر فون نہ کرنا، میرے لیے تم ایک بچ کی مانند ہو۔ تو اپنی ماں کو وہ کتیا کا لفظ کہنے لگا۔ اب سوچو اس نے اپنے ماں باپ کی کیا قدر کی، جس ماں کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ شریعت نے کہا اگر کوئی بچہ اپنی محبت سے عقیدت سے ماں کے چہرے پر نظر اٹھائے گا، ہر نظر کے بدلے اللہ اس کو حج یا عمرے کا ثواب عطا کریں گے۔ اس ہستی کو یہ آج اگر کتیا کہہ رہا ہے تو سوچئے یہ کتنا بے قدرہ انسان ہے، اس کے اور جانوروں میں پھر کیا فرق رہ گیا؟ تو آج کی اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، آج بیوی خاوند کی قدر نہیں کرتی، خاوند بیوی کی قدر نہیں کرتا۔ دونوں طرف سے معاملہ ایسا ہے، زندگی بھر ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ چلتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اندر خانے سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے، لوگوں کی نظر میں میاں بیوی ہوتے ہیں، دل میں ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے جیسے مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اب سوچئے جب زندگی ہوتی ہے ایک دوسرے کے عیب چننے سے فرصت نہیں ہوتی، خاوند دیر سے گھر آتا ہے، بیوی قربانیاں دیتی ہے، خاوند خیال نہیں کرتا، خاوند قربانیاں دیتا ہے، بیوی خیال نہیں کرتی، دونوں ایک دوسرے کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں جب ان میں سے ایک دنیا سے مر جاتا ہے پھر قدر آتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو میاں بیوی لڑتے رہتے تھے، خاوند فوت ہو گیا، اب بیوی بیٹھی آنسو بہا رہی ہے، پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی آخر میرے بچوں کا باپ تھا، مجھے سایہ دیا ہوا تھا، کوئی مجھ پر انگلی تو نہیں اٹھا سکتا تھا، میں عزت کی زندگی گزار رہی تھی، اب اسے خاوند کی اچھائیاں یاد آنے لگ گئی۔ اسی طرح ایک خاوند بیوی کی ناقدری کرتا تھا، اس کو آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے راضی نہیں ہوتا تھا، جب وہ عورت فوت ہو گئی بیٹھا رو رہا ہے، پوچھا بھائی رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا میرے بچوں کی ماں تھی، مجھے گھر کی طرف سے فکر نہیں تھی، میں دیر سویر سے آتا میرے بچے گھر میں محفوظ ہوتے تھے، بڑی اچھی سی چلی گئی، اب اس کی اچھائیاں کرنے کا کیا فائدہ؟ ارے مرنے کے بعد اچھائیاں نہیں سوچا کرتے، جب زندہ ہو انسان اس کی اچھائیوں کی قدر اس وقت کی جاتی ہے۔ اس لیے کسی کی قدردانی کے لیے اس کے مرنے کا انتظار نہ کرو، اس کی زندگی میں اس کی قدردانی کر لو، بلکہ اکثر اوقات جب کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو انسان کو اس وقت قدر آتی ہے۔ ایک نوجوان ایک جو ہے وہ آدمی کو دیکھا، عمر 60 سال کے قریب تھی، مسجد میں بیٹھا زارو قطار رو رہا ہے، پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، جب جوانی تھی تو میں کبھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا، اب شوگر کا مریض ہوا اور حتیٰ کہ میری بینائی چلی گئی، عمر 60 سال ہے، بینائی سے محروم ہوں، اب سوچ رہا ہوں کاش میں نے قرآن پہلے پڑھا ہوتا، کچھ قرآن کا حصہ یاد کیا ہوتا تو اب میں بیٹھ کر قرآن ہی پڑھ لیتا، مگر میں تو کچھ بھی نہیں یاد کر سکا۔ اب قدر آئی کہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت تھی، جب یہ نعمت ملی ہوئی تھی غیر محرم کو دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی تھی، للچائی نظریں عورتوں کے چہروں پہ پڑتی تھی، کتے کی طرح دل کے اندر لالچ تھا، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، اس وقت اس کو احساس نہیں تھا آخر یہ بھی تو کسی کی عزت ہے جو جا رہی ہے، اس وقت حالت ایسی تھی۔ آج جب وہ بینائی چھن گئی اب مسجد میں بیٹھا رو رہا ہے، کاش کہ میں نے تلاوت کرنے کے قابل ہوتا۔ اور واقعی ہم بھی سوچیں ہم نے کتنا قرآن یاد کیا ہے، آج اگر ہم سے بینائی چھین لی جائے ہم تو قرآن کے پڑھنے سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ کاش کہ اللہ ہمیں بھی ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیتا۔ کتنی نعمتیں اللہ کی ہم پر برس رہی ہے، آج اولاد ماں باپ کی قدر نہیں کرتی، اور کئی جگہ تو ایسی ہے جہاں ماں باپ اولاد کی قدر نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی بھی جو ہے علم دیکھو، بے قدروں کو اولاد دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے مگر کئی ماں باپ اولاد کی قدر نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ شاید میں نے پہلے بھی سنایا، ایک عورت کے بارے میں اللہ نے اس کو خوبصورت بیٹا دیا اور وہ اپنے گھر کے کام کرتی، بیٹا پیچھے پیچھے لگا رہتا، اس کو تنگ ہوتی، بیٹے کو کبھی گالی نکال دیتی، کبھی جھڑکیاں دے دیتی۔ ایک دفعہ بیٹے کو سلا کے آئی، میں کام کر رہی ہوں میرے پیچھے نہ آنا، بیٹا پھر پیچھے آ گیا، وہ چھوٹا دودھ پیتا معصوم بچہ تھا،
9-10 مہینے کا تھا جب پھر ماں کے پیچھے روتا آ گیا، ماں نے غصے میں کہہ دیا کہ تو سویا تھا، سو ہی جاتا تو اچھا تھا، اب یہ جو ہے بد دعا دے دی۔ یاد رکھنا بچہ ماں کو کتنا تنگ کیوں نہ کرے، کبھی ماں کی زبان سے بد دعا نہیں آنی چاہیے۔ ماں کو چاہیے اپنے مقام کو پہچانے۔ ماں کی زبان سے دعا یا بد دعا نکلتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ سب کچھ اللہ کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے۔ آج تو مائیں بن جاتی ہیں، ماں کے مقام کا پتہ ہی نہیں ہوتا، چنانچہ اس نے بد دعا دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کو قبول کر لیا۔ اگر کبھی کسی سے غلطی سے کوئی ایسی بات منہ سے نکل بھی جائے، علماء نے لکھا فوراً استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ عورتیں کہتی ہیں ہم نے تو اوپر سے بد دعا دی تھی، اے اللہ کی بندی آخر تیری زبان سے تو الفاظ نکل رہے تھے، اللہ تو نکلے ہوئے الفاظ کو اٹھا لیتے ہیں، فرشتے پہنچا دیتے ہیں، یہ کیسے کہہ سکتی ہو اوپر سے کہی تھی۔ چنانچہ اگر کبھی بد دعا نکل بھی جائے، بے علمی میں، غصے میں، جہالت میں، ماں کو چاہیے اسی وقت اللہ کے حضور استغفار کر لے۔ اول تو بد دعا نکلنی نہیں چاہیے، اولاد جتنا بھی تنگ کرے ہمیشہ منہ سے دعا نکلے، اللہ صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال اس نے بد دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے بد دعا کو قبول کر لی، لیکن اس بچے کو موت نہیں دی۔ وہ بچہ بڑا ہوا، خوبصورت بنا، اچھی تعلیم تھی، کاروبار کیا، اتنا اچھا کاروبار چلا، لوگ کہتے کہ جس گھر میں یہ پیغام دے گا ہر گھر والے اس کا رشتہ قبول کر لیں گے اور بیٹی اس کے نکاح میں دے دیں گے۔ اس نے اس کے لیے، اس عورت نے بڑے اچھا رشتہ پسند کیا، ابھی چند دن باقی تھے، بچہ گھر میں کام کروا رہا تھا، فرش پر کوئی چیز چکنی پڑی تھی، پاؤں پھسلا، گردن کے بل گرا، اس کی موت آ گئی۔ جب ماں نے اس جوان بچے کی لاش دیکھی اتنا صدمہ ہوا کہ وہ پاگل ہو گئی اور باقی ساری زندگی پاگلوں کی مانند گلی کے تن کے اس نے گزار دی۔ اب احساس ہوا یہ کتنی بڑی نعمت تھی جو اللہ نے مجھ سے چھین لی، حالانکہ یہ اسی کی اپنی بد دعا تھی۔ اللہ نے اس وقت بچپن میں موت نہ دی، پھل پکنے دیا، جب پھل اچھی طرح پک گیا اب اللہ نے توڑ لیا تاکہ تجھے احساس ہو تو نے کس نعمت کی بے قدری کی تھی۔ لہذا میں چاہیے ہم ایک دوسرے کی قدردانی کرنے والے بن جائیں۔ اولاد ماں باپ کی قدر کرے، ماں باپ اولاد کی قدر کریں، بیوی خاوند کی قدر کرے، خاوند بیوی کی قدر کرے، بھائی بھائی کی قدر کرے۔ آج تو بھائی معمولی بات پر ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں، بھائی بہن ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا معمولی باتوں پہ یہ رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، آج انسان اتنا بے قدرہ بن گیا، خون اتنے سفید ہو گئے، اپنا مطلب اپنا لالچ ہوتا ہے، جب تک پورا ہوتا رہے تعلق ہے، جب پورا ہونا بند ہوا تعلق توڑ لیتے ہیں، انجان بن جایا کرتے ہیں۔ تو آج کا شاگرد اپنے استاد کی قدر نہیں کرتا، آج کا مرید اپنے پیر کی قدر نہیں کرتا۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں جن کی قدر نہیں کرتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی، ہم قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی، قدر نہیں کرتے۔ رزق دیا، قدر نہیں کرتے۔ آپ سوچا کریں جب اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، میرے مولا کتنی عورتیں ہیں جو کھلے آسمان کے نیچے راتیں گزار دیتی ہیں، خیموں میں راتیں گزار دیتی ہیں، ان کو سر پہ چھت کا سایہ نہیں ہوتا۔ میرے مولا میں کتنی خوش نصیب ہوں، گھر میں قدم رکھ رہی ہوں، یہ چھوٹا سا گھر، یہ میری چھوٹی سی جنت ہے، میں سائے میں رہتی ہوں، آسمان کی چھت بھی میرے اوپر ہے اور یہ گھر کی چھت بھی میرے اوپر ہے۔ اللہ کتنی عورتیں ہیں جو بازار میں مانگ کے روٹی کھاتی ہیں، ٹکڑے مانگتی ہیں، پتہ نہیں ان کے چہروں پہ کیسی کیسی مردوں کی نگاہیں پڑ رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی کی ماں ہوتی ہے، کسی کی بیٹی ہوتی ہے، کسی کی بہن ہوتی ہے، وہ بھی تو چوراہوں میں کھڑی مانگ رہی ہوتی ہے۔ آج میں گھر کے اندر اپنی پسند کے کھانے بنا کے بیٹھی کھا رہی ہوں۔ اللہ یہ کتنی بڑی نعمت آپ نے عطا کی۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں اولاد کی نعمت سے محروم ہوتی ہیں، اے مالک تو نے مجھے اولاد کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ یہ تیری کتنی دین ہے، میں اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تو نے مجھے اچھی صحت دی، حسن و جمال دیا، تو نے مجھے علم دیا،
سب نعمتیں دی، اے اللہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اس طرح سوچا کریں اور ان نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ یاد رکھنا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے ہم گنگے ہوتے، سماعت نہ دیتے ہم بہرے ہوتے، ہاتھ پاؤں نہ دیتے لولے لنگڑے ہوتے، اگر بال سر پہ نہ دیتے گنجے ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ صحت نہ دیتے بیمار ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ مال نہ دیتے ہم فقیر ہوتے، عزت نہ دیتے ہم ذلیل ہوتے، اگر اللہ تعالیٰ عقل نہ دیتے ہم پاگل ہوتے۔ یہ جو عزتوں بھری زندگی گزارتے ہیں یہ سب مولا کا دین ہے اور اس مالک کا کرم ہے۔ ہمیں چاہیے ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور اللہ کا شکر ادا کیا کریں، دوڑ دوڑ کے نمازیں پڑھیں، کلام اللہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں اور مالک کا شکر ادا کرتے جائیں۔ جتنا شکر زیادہ ادا کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں اصول بتلا دیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میری نعمتیں، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے نعمتوں کا، میں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ذرا توجہ سے سننا، دل کے کانوں سے سننا۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں تھیں، وہ ڈرتے تھے ایسا تو نہیں میرے عملوں کا سارا بدلہ اسی دنیا میں نعمتوں کی شکل میں مل رہا ہو اور آخرت میں کہیں محروم نہ کر دیا جاؤں، اس لیے ڈرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئیں، ایک دن دعا مانگنے لگے، اللہ اپنی نعمتیں میرے اوپر بس کر دے، بہت ہو گئی ہیں، میں اتنی نعمتوں کا بھی جو ہے حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ اپنی نعمتیں بند کر دیجئے، میرے اوپر بہت ہیں مگر اوپر سے نعمتیں اور برس رہی ہیں اور برس رہی ہیں۔ جب دیکھا نعمتیں بہت برستی چلی گئیں، ایک دن تڑپ کے دعا مانگی، اے اللہ میرے اوپر اتنی نعمتیں کیوں دے رہے ہیں جب میں ان نعمتوں کو اور نہیں چاہتا۔ اوپر سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرے بندے تو نہ بھی کرے گا تو میں تجھے نعمتیں دیتا رہوں گا۔ پوچھا اے اللہ آخر یہ نعمتیں مجھے کیوں دے رہے ہیں جبکہ میں نہ کر رہا ہوں؟ پروردگار نے فرمایا، میرے بندے میں نے تمہیں جتنی نعمتیں پہلے دی تو ان کا اتنا شکر ادا کرتا ہے، جب تک تو شکر ادا کرتا رہے گا میں تجھے نعمتیں دیتا رہوں گا۔ چنانچہ اصول یہی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا کریں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے کہنے کے باوجود نعمتوں کی بارش برسائے رکھی۔ ہم اگر چاہتے ہیں یہ نعمتیں سلامت رہیں، ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور اپنے رب کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ نعمتوں کی زندگی میں قدر کرنا سیکھیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر مل جائے۔ تو ان اللہ رب العزت قدردان ہیں جبکہ انسان نہ قدرا ہے۔ اب انسان تو اپنے رب کی بھی قدر نہ کر سکا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کے فرما بردار بندے بنے۔ اللہ تعالیٰ کتنے قدردان ہیں، قرآن مجید میں بڑے پیار سے فرماتے ہیں، یا